ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے، بہترین اور تمام طرح کی حمد درود و سلام نازل ہو اس کے نبی اور مصطفیٰ پر، آپ کی آل و اصحاب پر، آپ کی سنت کی اتباع اور آپ کے طریقے کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد مسلمانوں، غفلت کے سب سے بڑے اسباب میں سے گناہوں کا دلوں کے اوپر ڈھیر لگانا ہے۔ ہر گناہ کے انجام دینے والا اگر اس سے توبہ نہیں کرتا تو یقیناً اس کا اثر دل کی درستگی اور اس کی روشنی پر پڑتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور دھیرے دھیرے بصیرت تاریک ہو کر زنگ آلود ہو جاتی ہے، جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل اس نقطۂ سیاہ سے صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ تو یہی وہ ران یعنی زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے، دل کا زنگ آلود ہونا دو وجہوں سے ہے، غفلت اور گناہ کی وجہ سے، اور اس کی روشنی بھی دو وجہوں سے ہے، استغفار اور ذکر کی وجہ سے۔ جو اپنے زیادہ تر وقت کو غفلت میں گزارتا ہے تو اس کے قلب پر زنگ کا ڈھیر لگ جاتا ہے، یہ زنگ اس کی غفلت کے مطابق ہوتی ہے۔ دل زنگ آلود ہو جائے تو اس سے چیزیں اپنی اصل حقیقت کے مطابق نظر نہیں آتی، اور وہ باطل کو حق کی صورت میں دیکھتا ہے اور حق کو باطل کی صورت میں دیکھتا ہے۔ اگر دل پر زنگ کا ڈھیر لگ گیا اور کالا ہو گیا اور اس پر زنگ لگ گیا تو اس کا فہم و ادراک فاسد ہو جاتا ہے، وہ حق کو قبول نہیں کرتا اور نہ باطل کا انکار کر پاتا ہے۔ یہ دل کی عظیم سزاؤں میں سے ہے۔ اس کی اصل غفلت اور خواہش کی پیروی ہے۔ یہ دونوں قلب کی روشنی کو زائل کر دیتے ہیں اور اس کی بینائی کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس کا کہا نہ ماننا جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے۔ سنو، ایمان کی پکار نے سنا دیا ہے کہ اگر یاد رکھنے والے کان سے وہ ٹکرائے، قرآن کی نصیحتوں سے شفا حاصل ہو، اگر خالی دلوں سے مل جائے، لیکن دلوں پر شبہوں اور خواہشوں کی آندھی چل رہی ہے، جس نے دلوں کے چراغ کو بجھا دیا، غفلت و جہالت والے ہاتھوں نے اس پر غلبہ پا لیا، جس نے دلوں کی ہدایت کے دروازوں کو بند کر کے ان کی کنجیوں کو ضائع کر دیا۔ دلوں پر گناہوں کا زنگ لگ چکا، چنانچہ اسے کوئی کلام فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ بے راہ روی والی خواہشوں سے مدہوش ہو چکا، اس نے ملامت کی طرف کان نہیں دھرا، اسے نیزے اور تیر سے زیادہ زخمی کرنے والے نصیحتیں کی گئی، لیکن وہ جہالت اور غفلت کے سمندر اور شہوت و خواہش کے قید میں مر گیا، اور مردہ کو زخم لگے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ باتیں رہیں۔ درود و سلام بھیجو مخلوق میں سب سے افضل پر، دنیا میں جس کا ذکر اللہ کے ساتھ بلند ہے اور جو آخرت میں شفاعت کرے گا اور جس کی شفاعت سنی جائے گی، جیسا کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم بفضلك عمنا وبلطفك حفنا، وعلى الإسلام والسنة والجماعة جمعا توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من خيري الدنيا والآخرة فبلغنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا، وفي القبور وحشتنا، ويوم القيامة بين يديك ذل وقوفنا. يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا يا أرحم الراحمين
يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم من يحفظون أمننا فاحفظهم، اللهم من يحرسون صحتنا فاحرسهم، وردهم إلى أهليهم سالمين يا رب العالمين. يا الله يا الله، رجوناك وأنت الكريم، وقصدناك وأنت العظيم، وناديناك وأنت أرحم الراحمين. فيا خالقنا ويا سيدنا ويا مولانا، أخرجنا مما نحن فيه من البلاء والوباء، فأنت الله الذي لا يرد سائلا، وأنت الله الذي إذا دعي أجاب يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا، ولمن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير. عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعملنا وإياهم باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من النيران. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.